السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سوچا آج آپ کو ایک مزیدار سی ڈش بنا کے کھلاتے ہیں، اور وہ ہے گوڑ والے چاول۔ جیسا موسم بہت ہی اچھا ہو رہا تھا، ہلکے پھلکے بادل بھی آئے ہوئے ہیں اور ہوا چل رہی تھی، تو ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ اچھا بنا کے کھایا جائے، اور ویسے بھی سنڈے تھا تو سب کی فرمائش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ خاص بنے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ میٹھا بنایا جائے، اور ہم نے پھر گڑ والے چاول بنائے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں چاول بنانا۔ تو یہ تھے ہمارے 2 کلو چاول ہم نے بنانے ہیں، جس میں ہم نے 1.5 کلو گڑ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم آگ جلاتے ہیں، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہماری دیچ کی بٹی ہے، اس میں ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے، جس میں ہم گڑ ڈالیں گے اور اس کی چاس بنائیں گے، جسے میٹھے میں یعنی کہ میٹھے کو چاس کہتے ہیں، میٹھے وہ چاس بنائیں گے، اور اس کے بعد گڑ والے چاول ہمارے بننے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں، ہم نے اسے چولہے پہ رکھ دیا، اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں گڑ، اور جب یہ پکنے لگ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی اس طرح میٹھی چیز بنائیں تو اگر گڑ ڈالا جائے اس میں، تو اوپر ہلکی سے ایسا پانی جو ہے وہ گندا گندا سا ہو جاتا ہے، تو اس کو چھاننی سے اتار لینا چاہیے۔ جیسے یہ دیکھیں، برتن پڑا ہوا ہے، اس میں چھاننی ہے جس کے ساتھ ہم چائے چھانتے ہیں، وہ رکھی ہوئی ہے ہم نے۔ تو یہ ہے کہ لیکن ابھی نہیں، جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا، پانی پکے گا، تو اس کے اوپر ویسا گندا سا پانی ہے گا، یعنی کہ وہ جو گڑ ڈالا ہے ہم نے، اس کی سمجھ لیں میل کہتے ہیں اسے، وہ اتاریں گے، کیونکہ اگر وہ اندر ہی شامل ہو جائے تو اس سے چاولوں کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی کھانے میں مزہ نہیں آتا، کیونکہ گڑ کے اندر کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے تھوڑے بہت ذرات پائے جاتے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے پانی کو پکنے کے لیے رکھ دیا، اس کے اندر گڑ ڈال دیے، تقریباً 10-15 منٹ تک یہ پانی پکنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے نیچے آگ مسلسل تیز رہے، یہ نہ ہو کہ ہلکی ہو جائے اور ہم ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہو جائیں، تو ہماری جو چاس ہے وہ بالکل ہی سخت ہو جائے، جس سے کام خراب ہو جائے گا، ہمارے چاول تیار نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھیں، ہوا جلنے کی وجہ سے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ جلتی رہے، لیکن وہ آگ جو ہے وہ جلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہماری آگ تقریباً سٹارٹ ہو گئی ہے جلنا ماشاءاللہ سے، 10 منٹ تک یہ پانی پکنے لگ جائے گا۔ دیکھیں، ہمارا پانی پکنے لگ گیا، اور اس کے اوپر کیونکہ بالکل ہی نیا گڑ تھا، جس کی وجہ سے اتنا پانی خراب نہیں ہوا، اگر پرانا گڑ ہو اس سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اور ٹائم لگتا ہے اتارنے میں بھی، کافی ٹائم لگتا ہے، اس لیے پانی بھی تھوڑا ایکسٹرا ڈالنا پڑتا ہے چاولوں کے حساب سے۔ جیسے ہم دوسرے چاولوں میں پانی ڈالتے ہیں ویسے ہی اس میں پانی ڈالنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں 1 گلاس ایکسٹرا ڈالا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو اس طرح اس کے اوپر سے میل اتارتے ہوئے بھی پانی نکل جاتا ہے، اور دوسرا لاسٹ میں بھی جب ہم چاولوں کی چاس ڈالتے ہیں پتیلے میں، تو اس میں بھی پانی تھوڑا سا نیچے بچانا پڑتا ہے، کیونکہ نیچے بھی تھوڑا کچرا وغیرہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ اب ہم نے میل اتار لی ہے، تقریباً ہمارا پانی تھوڑا سا اور پک جائے تو ہم پھر اسے نیچے اتار لیں گے۔ ابھی یہ ہمارا پتیلا پڑا ہوا ہے، اسے اوپر رکھیں گے، اس میں آئل ڈالیں گے، اور اگر آپ چھوٹی الائچی ڈالنا چاہیں تو چھوٹی الائچی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گڑ والے چاولوں میں زیادہ تر بڑی الائچی کا استعمال کیا جاتا ہے، جو بلیک کلر کی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے 2 کلو چاول ہے تو ہم اس میں 3 سے 4 ڈالیں گے، اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے چاولوں کا، اور کھانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے، خوشبو بھی بہت اچھی آ جاتی ہے۔ تو ہم یہ انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ ہمارا پانی تھوڑا اور پک جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کچا پانی نہ رہ جائے، کیونکہ جب ہم پتیلے میں جب پانی ڈالیں گے آئل کے اندر، جب ہم الائچی کو تھوڑا فرائی کر لیں گے، اس کے بعد جب اس میں پانی ڈالیں گے تو بس تھوڑا سا ہی پکانا پڑے گا، اور اس کے فوراً بعد ہی ہم نے اس میں چاول ڈال دینے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، تقریباً ہماری چاس بننے کے قریب ہے، انتظار کرتے ہیں۔
ڈھکن دے کے رکھیں تاکہ جلدی سے تیار ہو جائے۔ یہ ہماری چاش تیار ہو گئی ہے۔ اب ہم نے پتیلا رکھا ہے، اس میں آئل ڈالا ہے۔ آئل اس میں تھوڑا کم ہی ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ گڑ والے چاول میٹھے میں خاص طور پہ کم ہی آئل اچھا لگتے ہیں، ورنہ وہ جو چاول ہیں وہ کھائے نہیں جاتے، کیونکہ ایک تو میٹھا ہونے کی وجہ سے وزن پہ، دوسرا اگر آئل تھوڑا زیادہ ہو جائے تو بھی کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ ہم نے آئل کے اندر ڈالی ہے بڑی الائچی۔ کوشش کریں کہ اسے توڑ کے ڈالیں، ایسے ہی ثابت نہ ڈالیں، تاکہ اس کی جو بیج ہے وہ بھی نگل جائے۔ جب وہ ہلکی سی فرائی ہو جائے گی تو ہم اس میں جو چاش والا پانی ہے وہ ڈالیں گے۔ لیکن آپ کو آواز بھی آ رہی ہے کہ ہمارا آئل کے پکنے کی آواز ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آئل تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کے اندر ڈالیں، کیونکہ وہ بوائلنگ ہو کے اوپر نکلتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کے اوپر آنے کا خدشہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ منہ یا ہاتھ وغیرہ پہ ڈل سکتا ہے۔ ہم نے اپنا آئل نیچے اتار لیا پتیلا، اسے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد ہم یہ پانی اندر ڈالیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی احتیاطاً پانی ڈالیں، آہستہ آہستہ، کیونکہ ایک تو آئل بھی گرم ہوتا ہے، دوسرا ہمارا گڑ والا پانی بھی گرم ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ہم آہستہ آہستہ ڈال رہے ہیں، اور آپ کو آواز بھی یقیناً آ رہی ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ اندر پانی پکنے لگ گیا ہے، پک رہا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ ڈالیں تاکہ کوئی نقصان یا گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اب ہم اوپر رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی پھر ہم پانی ڈال دیں گے جو باقی ہمارا بچ گیا ہے، تاکہ ہماری نیچے آگ بھی جلتی رہے اور پانی پکنے میں زیادہ ٹائم بھی نہ لے۔ جو ہمارا باقی پانی رہ گیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے، اور کیونکہ پانی فل گرم ہوتا ہے اس لیے یہ 10 منٹ بمشکل لے گا اور یہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم نے اسے ڈھک لیا ہے اور ہم انتظار کرتے ہیں 10 منٹ کا۔ 10 منٹ ہو گئے، ہمارا پانی پکنے لگے، تب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چاول۔ ابھی سے منہ میں پانی آ رہا ہے چاول دیکھ کے کیسے بنیں گے اور کب بنیں گے، سب ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم نے اس میں چاول ڈال دیے ہیں، اور کیونکہ پانی فل گرم تھا، بوائلنگ والا تھا، تو اب ہم اس کے اندر تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ ہلائیں گے تاکہ ہمارے چاول جو ہیں وہ چاش جو ہے وہ برقرار رہے، جڑے نہ، کیونکہ میٹھے چاول بناتے ہوئے جو سب سے زیادہ بڑا خدشہ لاحق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ چاول ہمارے جڑ نہ جائیں۔ تو اب ہم نے اس کے اندر چاول ڈال دیے اور ڈھک کے رکھ دیے ہیں تاکہ ہمارے چاول گل بھی جائیں اور جو اس میں پانی موجود ہے وہ خشک ہو جائے۔ تو یہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے ہمیں، اور یہ ہمارے چاول جو ہیں وہ تھوڑے سے گل بھی جائیں گے اور خشک بھی ہو جائیں گے، تو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چاولوں کو دم دے دیں گے، اور ہمارے جو گڑ والے چاول ہیں وہ بالکل تیار ہو جائیں گے۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں چاول پانی بھی خشک ہو گیا اور گل بھی گئے ہیں تھوڑے بہت، اب ہم اسے دم دے دیتے ہیں۔ تو یہ لیں جناب، آپ بھی چاول کھائیں، ہم بھی کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔